بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نوافل ادا کرو، سنتوں کی باقاعدگی کرو، فرائض کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کرو، پھر اللہ کی مہربانی سے تندرست اور توانا رہو گے، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ تو اس کے بعد یا مکھ سے تو اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، پھر شیطانی وسوسوں سے اللہ پاک کر دے گا، ذہن صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو اٹھو، مسجدوں کو بات کرو، اس کے بعد پارکوں کو بات کرو۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے نماز کو پابندی سے پکڑ لیا، اس نے اللہ اور اللہ کے حبیب سے، میرے سے محبت کر لی۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ کیا کسی حاجی کا پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ روزہ رکھا ہو تو کسی کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہو، جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے کوئی بھی کر لے، کلمہ شریف پڑھا ہو، تو کسی کو کیا پتہ ہے یہ کون ہے، اس کا کیا مذہب ہے؟ حج کیا ہو، کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حاجی ہے؟ تو نماز جب اذان ہوتی ہے اس وقت آدمی بیٹھا رہے تو پھر کیا ظاہر کرے گا؟ یہ اٹھے گا، مسجد میں جائے گا، پھر کسی کو پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے۔ تو اگر ہم ویسے ہی جب بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، تو اذان بھی ہوتی ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب اس کی کوئی بات ماننے سے ہی انکاری ہو جائے، یہ انکاری ہوتا ہے نا، اللہ بلائے تو آدمی بیٹھا رہے، بے پرواہی کرے، وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ آدمی کفر کر رہا ہے۔ فرمانے علی شان بھی یہی ہے، حدیث مبارکہ بھی یہ ہے کہ اس نے کفر کیا جو نماز چھوڑتا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے برخوردارو، نماز اللہ کی جب آواز بلاوا آ جاتا ہے تو فوراً اٹھ جائے کرو، تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ گناہ گار ہونا، بہت نیک ہونا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ کوئی اچھا مسلمان بن جاتا ہے، کوئی تھوڑا اس سے کم، کوئی اس سے کم، لیکن جب اللہ اکبر کی آواز آئے تو اٹھ جایا کر۔ تو ذاکر نائک صاحب نے یہ وضاحت کوئی نہیں کی کہ جب مر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی بھی عام بندوں کی طرح انہوں نے شامل کر دیا کہ مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو ذاکر نائک صاحب، آپ کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، شہداء واضح قرآن کی آیتیں ہیں نا، چاہے زندہ ہوتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، آپ کو شعور نہیں ہے۔ تو جب وہ قبر میں بھی جائیں گے، حدیث مبارکہ ہے کہ فرشتہ جب آدمی کو بٹھاتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہی باتوں کا پھر جواب ادھر دینا پڑنا ہے
کہ مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، بالکل مٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کی وضاحت پھر کرنی پڑنی ہے قبر والے دن۔ تو اگر صحیح وضاحت سے جواب دیں گے تب پتہ چلے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، وگرنہ عقیدہ جب بٹھائیں گے قبر میں پھر آنکھیں کھل جائیں گی کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے متعلق کیا کہا کرتے تھے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے متعلق کیا دنیا میں باتیں کیا کرتا تھا۔ اس لیے آج سے باز آ جاؤ، رسولوں اور نبیوں کے مقاموں کو سمجھ کر تب بات کیا کرو کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ اس کی معافی مانگے آپ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔